ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید پر ابتدا میں دلائل ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ذات ہے جس نے زمین کو ٹھہرا دیا، آسمان پہاڑ گاڑ دیے؟ کون ذات ہے جو مشکل میں فریاد سنتی ہے؟ بارشوں سے پہلے ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ خشکی اور تری میں راستے کس نے بنائے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ یہ سارے قدرت کے مظاہر، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں۔ کفار مشرک کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کریم فرما رہے، کفار کا علم آخرت کے سلسلے میں بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کفار کا علم بھی ناقص ہے، زندگی بھی ناقص ہے۔ آپ بتائیے نا، اگر آدمی کے پاس معلومات نامکمل ہوں اور اس پر اپنی پلاننگ کرے کاروبار کی، تو کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب معلومات ہی ٹھیک نہیں تو پلاننگ ہی غلط ہوگی۔ ہر کافر کی زندگی کی پلاننگ غلط ہے، اس لیے وہ ناکام ہے، برباد ہے، بدقسمتی ہے۔ کفار دنیا میں غالب ہے، کفار کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی کافروں کی سی پلاننگ شروع کر دی۔ ان کی معلومات ناقص تھی، زندگی کی پلاننگ بھی غلط تھی۔ مسلمانوں نے بھی انہی سے پڑھا، انہی سے سیکھا اور انہی پر اعتماد کیا، انہی کی معلومات پر اعتماد کیا، انہی کی پلاننگ پہ اعتماد کیا۔ جیسے وہ برباد ہو رہا ہے، یہ بھی برباد ہوں گے۔ ان کی معلومات ہے زندگی صرف 70-80 سال کی ہے، یہ ناقص معلومات ہے۔ محمد رسول اللہ نے انسانیت کو معلومات دی تھی کہ زندگی نہ ختم ہونے والی کا نام ہے، زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس ساری زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرو، کافروں کی طرح نہیں۔ 60 70 80 سال کو ہم اپنے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور ان کی خدمت اور ان کی تعلیم دلاتے ہیں تو صرف 80 90 سال کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم بھی کافروں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں 80 90 سال کا کیریئر بن جائے، 60 70 سال کا کیریئر بن جائے۔ یہ کافروں کے کیریئر کی ترتیب ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تو معلومات یہ تھی کہ مسلمانوں کے یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ تاکہ کھربوں سال کا کیریئر ٹھیک ہو جائے۔ لیکن دنیا میں کافر کی معلومات غلط، اس کا پلاننگ غلط، اس کا کیریئر تباہ، لیکن مسلمان بھی بدقسمتی سے انہی کے طرز پہ چل پڑا۔ یہ بھی جب اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، بچے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے فیصلے کرتا ہے، تو وہی کافروں کی سوچ کے مطابق بچوں کو بھیجتے ہیں آسٹریلیا میں، اب تو بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کیریئر بن جائے گا، کیریئر بن جائے گا۔ ارے کون سا کیریئر بنے گا بھائی؟ کیریئر تو مسلمان کا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ کیریئر تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے کافروں کو وہ زندگی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا علم تھک ہار کے رہ گیا، مرنے کے بعد کی زندگی انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا انجام دیکھو نہ ماننے والوں کا، زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کا قرآن ہے، حقائق بیان کرتا ہے، سچائی بتاتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، سور پھونکا جائے گا، سب پر ہیبت طاری ہو جائے گی، پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی، پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، سب زمین پر زندہ ہو کے آ جائے گے، سب زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ جو نیکی لے کے آئے گا انعام پائے گا، جو برائی لے کے آئے گا سزا لے گا۔ فرمایا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، پڑھتے رہیے، عمل کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ قصص کا تذکرہ فرمایا، آغاز ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ فرعون جیسے آج کا سامراج اور آج کا عالمی طاغوت
اور جیسے آج کا عالم کفر وہ کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کو تقسیم کر کے رکھو، میرے ظالمانہ نظام کے خلاف کوئی اکٹھا نہ ہو سکے۔ تو اس وقت کے سامراج فرعون نے مصریوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، طبقات میں تقسیم کر دیا تھا، تاکہ کوئی منظم عوامی طاقت میرے نظام کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے۔ اور وہاں کی بڑی اقلیت تھی بنی اسرائیل، وہ اس کے ظلم کا خاص ہدف تھی، ظلم ڈھا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے طے کر لیا کہ اسی مظلوم کو غالب کرنا ہے، ظالم کا سر پٹخنا ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطنت ختم کرے گا۔ خبر ہو گئی اس فرعون کو، اس نے بچے لیے قتل کرنا شروع کر دیے، نسلیں تباہ کر دی۔ اکبر الہ آبادی بھی عجیب بات کرتے تھے، کہا فرعون کو بدقسمتی سے کالج کی نہ سوجی ورنہ یوں بدنام نہ ہوتا، آج کے تعلیمی ادارے بنا لیتا تو نسلیں ویسے ہی برباد ہو جاتی، اسے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج دنیا کفر نے مسلمانوں کی تعلیم پہ غلبہ پا لیا، اسے پتہ لگ گیا کہ یہ قوم ہمیشہ غلام رہنے کے قابل ہو گئی، اس کے اندر حریت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ جب اس کا ایمان ختم کر دو، حیا ختم کر دو، یہ کہاں پھر اپنی نظریات کی خاطر اور اپنے دین کی خاطر جی سکتی ہے؟ پھر تو یہ ختم ہی ہو جائے گی۔ تو آج کا کفر یہ جانتا تھا، اس نے تعلیم پر قبضہ کیا کہ اس کی نسل کو پوری کی پوری اغوا بھی کر دو، بدنامی سے بھی بچ جاؤ گے۔ ہم اپنے اسکول کالج یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں، بڑے سوسائٹیوں میں تو 80-70% بچہ نشہ کر رہا، 70% بچہ نشہ کر رہا ہے۔ ماں باپ کروڑوں روپے بھی دے رہے ہیں، نسلی بھی دے رہے ہیں، اولادی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اس نسل نے کل کیا کرنا ہے؟ تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ہے، اس نے فیصلہ فرما لیا، اس کی ساری تدبیریں، ساری سازشیں، سارے مکر و فریب دھرے کے دہرے رہ گئے۔ اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے، والدہ پریشان ہو گئی، کوئی ظالم درندہ آئے گا، میرے گود سے میرا لال لے لے گا، میری آنکھوں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ یہ خوف طاری تھا۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی، ایسا کر صندوق پہ بچے کو ڈال دے، دریا کے نہروں کے حوالے کر دے، پھر میرا کام ہے۔ اللہ کی شان، صندوق میں ڈالا، لہروں نے اٹھا کر اسے فرعون کے دربار تک پہنچا دیا۔ وہاں آسیہ کے خادموں نے اٹھا کر اس بچے کو آسیہ کے گود میں، فرعون کی بیوی تھی، گود میں ڈال دیا۔ سب کو قتل کر رہا ہے، لیکن جسے اللہ بچانا چاہتا ہے اسے بچاتا ہے، اپنی شان سے بچاتا ہے، اپنی قدرت سے بچاتا ہے، اور ایسا بچاتا ہے کہ اسی کی سلطنت ختم کرنی ہے، اور اسی سے نفع سے اللہ پرورش بھی کرا رہا، اسی کے نگرانے میں زندگی بھی گزر رہی۔ اللہ ہے۔ اور پھر دیکھیے موت کا نقشہ، صندوق بھی موت کا نقشہ ہے، سمندر کی لہریں بھی موت کا نقشہ ہے۔ پھر جس کے ہاتھوں میں پڑا، جس کے ہاتھوں میں گیا، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی قاتل ہے، لیکن اللہ ہے۔ سارے موت کے نقشوں میں وہ ذات بچانا چاہے تو کون بال بیگا کر سکتا ہے، کون مار سکتا ہے؟ ورنہ اللہ آپ مریم حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے بچے کو اٹھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، سلطنت سے۔ نا، موت کا نقشہ، صندوق بھی ہے، لہریں بھی ہیں ظالم کے ہاتھ میں، ورنہ وہ لہریں کہیں اور لے جاتی، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھا رہا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کا دل پریشان ہے، غم میں ہے، بیٹے کا کیا حال ہوگا، تصورات میں ہے، پتنی ظالم میرے ٹکڑے لال کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے۔ اللہ کی شان، وہ بچہ ہے لیکن کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، بہنا اجنبی بن کر پہنچی اور بتایا کہ ایک خاتون ہے، بڑی نیک ہے، اگر اس کو بطور دائی کے بلائے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، بچے نے سینے سے منہ لگا لیا، دودھ پینے لگ گیا۔
دودھ پینے لگے. اللہ نے بچہ والدہ کو پھر واپس بھی کر دیا. نان نفقے کا خرچہ بھی فرعونی سلطنت کی ذمہ ہو گئی. بیٹے کے بیٹا اپنی ماں کے پاس بھی آ گیا. ماں کی آنکھیں بھی بیٹے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئی. جوان ہو گئے. جوان ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے نظام چلایا. آپ سے ایک دشمن قبطی خاندان کا آدمی مارا گیا غلطی سے جوانی کے اندر. جب مارا گیا تو وہاں فرعون کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ اس شخص کو موسیٰ کو قتل کر دو. ایک آپ کا اسی دشمنوں میں سے ایک آپ کا خیر خواہ کھڑا ہوا, چھوٹے سے راستے سے شارٹ راستے سے آپ کے پاس آ کر آپ کو خبر دی آپ کی گرفتاری کے فیصلے ہو گئے ہیں, پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا آپ کو قتل کرنے کا, آپ یہاں سے نکل جائیے. مصر سے حضرت نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اب مدین کی طرف جب روانہ ہوئے, نہ کوئی وہاں واقف ہے, نہ وہاں رہائش ہے, نہ وہاں معاش ہے, نہ کوئی جاننے والا ہے. وہاں مدین پہنچے تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں محتاج تیرا, میں فقیر تیرا, میں محتاج تیرا, میں فقیر تیرا. اللہ سے دعا کی تیری عطاؤں کا میں محتاج ہوں, فقیر ہوں. اللہ رب العزت نے نظام چلایا. جب مدین پہنچے تو ایک جنگل میں ایک سائے کے نیچے, درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. 2 بچیاں ہیں, وہ بکریاں لے کے آئی ہیں, کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں مرد یہاں سے ہٹیں ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. ایک اور طرف کنواں موجود تھا جس کی چٹان بڑی بھاری تھی, بڑی بھاری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا, چٹان ہٹائی, بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا. بچیاں جلدی آج گھر ابا کے پاس چلی گئیں. ابا نام تھا حضرت شعیب. اور وہ پوچھا حضرت موسیٰ نے تم کیوں آئی ہو؟ کہا گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, باپ بہت بوڑھا تھا, اس بڑھاپے کی مجبوری ہے, جوان کوئی مرد گھر میں ہے کوئی نہیں, اس لیے ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں. بچیاں گھر پہنچی. گھر جا کر بچیاں تھی بڑی سمجھدار. اس نوجوان کی صلاحیت دیکھی, طاقت دیکھی, امانت دیکھی, دیانت دیکھی. آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھی اس نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا, اور صلاحیت بھی موجود تھی. ابا سے کہنے لگی ابا کسی کو اگر ملازم رکھنا ہے نا تو بہت مناسب ہے یہ نوجوان. اس میں 2 خوبیاں ہیں, ایک تو اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے, دوسری دیانت بھی موجود ہے. اور ایک قانون قرآن نے ہمیں دے دیا, جب بھی اپنی کسی کی ذمہ داری پر کسی کو رکھو, جب بھی اپنی کسی ذمہ داری پر کسی کو رکھو اس میں 2 خوبیاں دیکھا کرو, اہلیت بھی موجود ہو, دیانت بھی موجود ہو. بڑا اچھا ڈرائیور ہے, دیانتدار, بڑا بزرگ, تہجد پڑھتا ہے, ڈرائیوری کرنا نہیں آتی, یہ بھی اس قابل نہیں کہ آپ اسے ڈرائیور رکھیں. بڑا اچھا ڈرائیور ہے, خوف خدا نہیں ہے, دیانتدار نہیں ہے, گھر کا چور ڈاکو بن جائے گا. کوئی بھی قومی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک اگر آپ نے اپنی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنی ہے تو 2 چیزوں کو, اہلیت موجود ہو, دیانت موجود ہو. آج گھر سے لے کر قومی ادارے سارے کے سارے تباہ ہیں, یا دیانت نہیں ہے یا اہلیت نہیں, یا دیانت نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے. اور بھائی دیانت اور اہلیت تو گھر سے بنتی ہے, تعلیمی اداروں سے بنتی ہے. نہ ہمارے تعلیمی ادارے رہے, نہ گھر میں تربیت کا ماحول رہا, تو بتائیے یہ دیانت اور اہلیت اوپر سے گرے گی, کہاں سے آئے گی؟ یہ قوم کے اندر کہاں سے دیانت آئے گی, کہاں سے اہلیت آئے گی؟ اگر کہیں تھوڑی بہت دیانت ہے تو اہلیت نہیں, کہیں اہلیت ہے تو دیانت نام کی چیز کوئی نہیں. پوری قوم کا حال یہ ہے اس وقت, تمام قومی ادارے بربادی کا شکار ہے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی چیز, کوئی بھی شعبہ تب برباد ہوتا ہے جب وہاں کوئی نااہل آ جائے, جب وہاں کوئی بددیانت اور خائن آ جائے, جب وہاں کوئی خود غرض اور مفاد پرست آ جائے. ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں, اغراض کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دیانت کتنی ہے, اہلیت کتنی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ دیانت کتنی ہے, اہلیت کتنی ہے. تو یہ بچیاں بڑی سمجھدار تھیں, کہنے لگی ابا جان دیانتدار بھی ہے, اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, خوف خدا ہے, اہلیت بھی ہے, جس کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اس کی استعداد بھی موجود ہے. اور یقین جانیے لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں, ہم کہتے ہیں اہلیت اور دیانت نہیں.
لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں، ہم کہتے ہیں اہلیت اور دیانت نہیں، روزگار بہت، لیکن آج نہ دیانت موجود ہے نہ اہلیت موجود۔ اگر کہیں یہ جوہر موجود ہے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بشرطیہ کہ دیانت ہو اور اہلیت ہو۔ تو فرمایا یہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، دیانت بھی رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، جوان ہو گئے، اللہ کی شان، دیانت بھی تھے، اہلیت بھی موجود تھی، اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ شرائط کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں گے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، وہاں سے آپ مصر کی طرف آنے لگے، راستے میں کہیں سفر تھا، پڑاؤ ڈالا، آگ دیکھی، وہاں آگ سے دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، آگ لینے کے لیے گئے اپنی اہلیہ کے لیے، وہاں تو نور تھا اللہ کا، وہاں اللہ نے آپ کو نبوت دے دی، معجزے دے دیے، اور تلقین فرمائی سب سے بڑا سرکش ہے ظالم ہے فرعون، جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ اور یہ معجزے بھی لے کے جاؤ۔ لیکن وہ سرکشی کے انتہا تھا، اپنے تکبر اور غرور میں مست تھا۔ اللہ رب العزت نے اس تکبر اور غرور کو بھی ایسا ہلاک کیا، اللہ کی شان اپنی تمام تر سلطنت کے ساتھ اور تمام تر قوت کے ساتھ دریا کے لہروں کے طوفان کے حوالے کر دیا۔ ایسی اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی سے فرمایا انہیں سبق دو، اللہ کھول کھول کے یہ واقعات بیان کرتا ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی بڑائی دیکھو، رات دن کا سارا نظام بتائیے، رات کو پیدا کرتا ہے کون ہے؟ رات سے دن لانے والا اور دن سے رات لانے والا۔ اگر وہ رات ہی رہنے دے تو کون دن لا سکتا ہے، اور وہ دن کو دن ہی رہنے دے کون رات لا سکتا؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرعون اپنی فرعونیت میں مست تھا، اور ایک بڑا سرمایہ دار جو اپنی دولت میں بڑا مست تھا، اس کا نام قارون ہے۔ دولت کے ڈھیر تھے، چابیاں اس کے لیے، خزانوں کی ایک بڑی جماعت اس کو اٹھایا پھرا کرتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کو وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عطا اور نوازش ہے، اللہ کے احسانات کو نہ بھول، اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کر۔ وہی تکبر، وہی سرکشی، کہنے لگا یہ تو سب میرا ہنر ہے، میری عقل مندی ہے، میری پلاننگ ہے، سب میری اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ہے۔ یہی نادان، یہ احمق عقل سے عاری ایک دن اپنی پوری شاہانہ زندگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، زبردست پروٹوکول ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اور اپنی دولت کی چمک دمک سے جب باہر نکلتا ہے، سر پہ سونے کا تاج ہے، سواری شاہانہ ہے، لباس بڑھیا ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں۔ کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر مدہوش ہیں، جن کے ہاں دنیا پرستی رچی بسی ہوئی ہے، اس نے جب ان کو دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آنے لگا، کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے، کیا نصیب ہیں اس کے، تو کیا ہی خوش قسمت ہے، ایسی شاہانہ زندگی، ایسی ٹھاٹ باٹ، منہ میں پانی آنے لگا اور کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، جو پڑھے لکھے تھے۔ پڑھے لکھے کا معیار کیا ہے بھائی؟ پڑھے لکھے کے معیار کیا؟ وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا تف ہے تمہاری عقل پہ، ایسی دنیا جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو وہ تو وبال ہے، ایسی دولت جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو وہ تو وبال ہے، ایسا اسٹیٹس جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو وہ تو وبال ہے، ایسی مال و دولت جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو وہ تو وبال ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں رش کرو، رش اسے کرو جن کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی، یہ ہیں قابل رشک لوگ۔ یہ کن کی تعلیم ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں۔ یہ کن کی نصیحت ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں۔ پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں بھائی، پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی حقیقت سمجھتے ہیں اور ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، جو ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے پڑھے لکھے ویلکم، تف ہے تم پہ، کس پہ تم رش کر رہے ہو؟
کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کے اقبال بلند ہیں، نصیب اچھے ہیں؟ نصیب تو اس کے اچھے ہیں جسے اللہ نے ایمان کی زندگی دے دی۔ پھر اللہ کہہ رہا آخرت کی زندگی انہی کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ اور پھر آخر میں سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کو تسلی دی گئی اس راہ میں آزمائشیں آتی ہیں، کچھ آزمائشیں تکلیفیں بھی آتی ہیں، کچھ ناگواری بھی اللہ کے راستے میں آتی ہیں۔ اسی تو مخلص اور منافق کا پتہ لگتا ہے۔ منافق کے راستے میں جب ذرا دین کے راستے میں آزمائشیں آئیں تو وہ تو دین سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور ایمان والا تو اللہ کے راستے میں آزمائشیں آئیں تو استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس راستے میں کچھ ناگواریاں آتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، فرمایا ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی دنیاوی معاملے میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایک طویل زندگی 950 سال تک لوگوں کو اللہ تک 9 صدیاں اللہ کی طرف بلاتے رہے، آزمائشیں دیکھتے رہے، آزمائشیں سہتے رہے، لوگوں کے طنز و تنقید برداشت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا جب اس کے قوم ماننے کو تیار نہیں، طوفان نوح آیا، اس قوم کا ملیا میٹ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس قوم کی ہلاکت اور بربادی کی بات ہے۔ پھر مختلف قوموں کی ہلاکت، عاد، سمود، اور پھر اللہ نے کہا فَكُلًّا ضَرَبْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا، کیوں؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں پر چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کے لیے زمین پھٹی، زمین میں دھس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے طوفانوں میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے زیادتی نہیں کی، جو انہوں نے بویا وہ کاٹنا پڑا، جو بویا وہ کاٹنا پڑا۔ اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جو وہ پہلی قومیں کر رہی تھیں، آج وہ ساری برائیاں کسی نہ کسی رنگ میں اس امت کے اندر بھی موجود۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے، جس دعا کی بدولت یہ اس امت کا پورا معاملہ ملیا میٹ نہیں ہو رہا، ملیا میٹ نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جزوی طور پہ جو پہلی قوموں پہ عذاب آئیں گے میری امت پر بھی جزوی طور پہ آئیں گے۔ لوگ کھا پی ناچ گانے کر رہے ہوں گے، صبح ان کی شکلیں بندروں کی جیسی ہو جائیں گی۔ لوگ ہر مستیوں میں شراب پی رہے ہوں گے، ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ زمین کے اندر ہی چلے جائیں گے۔ اب اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئی رات گزر رہی ہوگی، آسمان سے پتھر آئیں گے، مجموعی طور پہ اس امت پہ نہیں آئے گی، نبی کی دعا ہے۔ لیکن جب وہ برائیاں اس امت میں آئیں گی تو جزوی طور پہ وہ عذاب بھی اس امت پہ آئیں گے۔ تو فرمایا مشرک جن کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا۔ فرمایا جن کے یہ پوجا کرتے ہیں وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، ان کو یہ معبود بنا رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت بتاتا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کی ذات اور اس کی قدرت کے ساری نشانیاں ہیں، تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات پہ ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔